حسین نے لکھا ہے کہ جہاں اسم اعظم کی ساری دنیا تلاش کرتی رہی، آج 14 صدیوں سے زیادہ دنیا اسم اعظم کی تلاش کرتی رہی، وہ کون سا حرف ہے، وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا بول ہے، قرآن پاک کی شکل میں یا اللہ کے نام کی شکل میں کون سا بول ایسا ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ کی مدد فوراً پہنچتی ہے اور اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد فوراً بندے کو ملتی ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ میں ان میں ایک لفظ یا لطیف بھی ہے، لفظ لطیف، اسم لطیف، اللطیف ہو یا لطیف ہو، ایک اس میں لفظ لطیف بھی ہے۔ اور اللہ پاک کے مبارک ناموں میں اس نام کی بہت طاقت ہے اور اس نام کی بہت تاثیر ہے، بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے۔ اللہ پاک کے مبارک ناموں میں اس نام کا بہت کمال ہے، بہت زیادہ کمال، لطیف۔ اور باقاعدہ محدثین نے اس کی تعداد لکھی ہے 129 بار، اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ 129 بار کی تسبیح 129 بار پڑھیں، 129 بار 129 کی تسبیح بنائیں، اور اب پھر 129 کی تسبیح کو 129 تسبیحاں پڑھیں، یہاں تک اس کی تعداد لکھی ہے۔ شب جمعہ میں دیدار مصطفیٰ کی نیت کر کے پڑھیں، اس کے اور انوکھے فائدے، مسئلے حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، الجھنیں ختم، مسائل حل، دکھ ختم، زندگی کی ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم۔ اس کے اور کمالات میں نے دیکھے ہیں، کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گا، ذرا میری طرف دیکھ کے سنیے گا، دیکھ کے سنیے گا۔ اس کے دلیل میں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہوں گا، ہر وہ عمل جو شب جمعہ میں کیا جائے ہمیشہ قبول، مقبول اور محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ کتنے دیوانے لوگ ہیں، یہ لفظ لکھا ہے، نادان لوگ ہیں جو شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ہر آنے والی شب جمعہ کے شب قدر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ سال کے بعد شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، حکم ہے تلاش کرو، حکم ہے تلاش کرو، پر ہر ہفتے شب جمعہ کے نام پہ جو شب قدر آتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے، اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ عجب نفل ہے، مختصر۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں لکھا، مختصر، پر اس کا نتیجہ، اس کا کمال اخیر اور اخیر ہے، اور اخیر، اور اس سے دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی الجھنیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، جس کو کائنات کا آخری جلوہ اللہ کے بعد دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جن نفل سے، ان نفل سے کائنات کے چھوٹے موٹے دنیا کے کام، یہ مسئلے حل ہو نہیں سکتے؟ سوچیں تو صحیح، آخری ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ سارے کہو محمد الرسول اللہ، آخری ہستی، آخری ہستی۔ دو رکعت نماز نفل پڑھیں شب جمعہ میں۔ شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو، مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، جمعرات کے دن مغرب ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے شب، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، ایک کتاب میں ہے، دوسری کتاب میں، تیسری کتاب میں۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، فضائل درود شریف، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ ان دو نفل کے لیے دے رہا ہوں۔ فضائل درود شریف تو جانتے ہیں نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور کئی کتابوں میں مختلف روایات سے یہ دو نفل کے کمالات اور فضائل اور فوائد موجود ہیں۔
جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے شب جمعہ میں، اور شب جمعہ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ساری شب جمعہ ہے، غور سے سمجھیے گا، مغرب کی ڈوبنے سے لے کر اور نماز فجر کے اگلے دن کی نماز فجر کے وقت پہلے ہونے سے پہلے، یہ روزے کا وقت تک، جیسے روزے کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت، سحری کے وقت تک یہ ساری شب جمعہ ہے۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ نفل ختم، بولو مشکل، پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں، لکھا ہے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا، آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی، اتنا زبردست۔ اور میں نے جس کو بتایا، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، کوئی فرد آج تک شاید ہوگا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ جس نے یہ عمل متواتر یقین اور اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ، آخر شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل دروشی میں ایسے نہیں لکھا، آج جا کے دیکھیے گا، ایسے نہیں لکھا، اور کئی کتابوں میں حوالے ہیں، چونکہ یہ کتاب مشہور عام ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا، لکھا ایسے نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت اور بعض روایات سے ایسے نہیں لکھا، اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے۔ اور میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بڑے عمل دیکھے، میں نے سب سے مختصر عمل یہی پایا اور اس کی بڑی تاثیر پائی، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض محدثین کے واقعات میں ایک انوکھی بات میں نے پڑھی، میں خود پریشان ہو گیا، پریشان سے بہت حیران ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس نفل کے پڑھ پڑھ کے ہمارے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کی سند ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات سمجھ آئے گی جو حدیث کے اسناد، مسلسلات اور حدیث کے اسناد میں توجہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے خود آقا مدینے والے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، حضور یہ آپ کا فرمان صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ بولو کلام مصطفیٰ نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ سے آگے کلام مصطفیٰ، مدینے والے سے ہم کلامی ہو جائے، گفتگو شروع ہو جائے۔ کیا اللہ کے لیے اس بات کے کوئی اللہ قادر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی حدیث کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں کوئی ہمیں شک گزرا ہو، بلکہ ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے غزوہ حنین کا ایک واقعے کے بارے میں شک تھا کہ ایک نے کہا اتنے ہیں، ایک نے کہا اتنے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں اپنے خود مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ کہا مدینے والے سے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فلاں روایت والے نے ٹھیک لکھا ہے۔ مجھے ایک شخص نے اور عجیب بات بتائی، لوگ مجھے اپنے تجربات بتائیں، جیسے میں ملوالی میں آیا، یہاں آیا، اور یہ میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو عشاق ہیں، کرنے والے ہیں، پھر وہ مجھے ریزلٹ دیتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے عجیب بات بتائی، فرمایا اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، مسلسل پڑھنے سے اور یقین اور گڑ گڑا اور بھیکاری بن کے یہ فائدہ ہوا ہے، اب کوئی مسئلہ ہو میں ڈائریکٹ مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ 2 نفل ہیں شب جمعہ میں، شب جمعہ میں۔ اچھا ان 2 نفل پڑھنے میں 11، پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی، سورت دوسری رکعت میں 11 بار سورت جو ملاتے ہیں 11 بار کیا؟ سورت اخلاص قل هو۔ اب بولے اس میں 10 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کتنے لگتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح، اتنے مختصر نفل، اتنے مختصر نفل، اتنا مختصر عمل، یہ 2 نفل شب جمعہ میں۔ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔ آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ صبح سانس لیتی ہے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔
ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، بس صبح تنفس، صبح کی سانسیں لے، صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں، میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں، بس صبح تنفس، یہی آیت ہے، اذا تنفس، ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی، صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھی لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھی آیت الکرسی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال، طیب، طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے، تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار، نماز کی طرف جاتے ہوئے، آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے، رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہوں۔ رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں، غور سے نکتہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، بیکار نہیں کر رہے آپ، افاسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے۔ اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات، بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تمنگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر، غریب، منگتا، بھکاری کر دیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ آفات، وہ بلیات، جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے، وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے، ہم تونگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں۔
وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔ سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے، اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے، اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے، اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے۔ اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے، اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے، بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا، قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کر۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔